لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على النساء الدارين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام ما دام طلوع النيرين لا سيما على بقية الله الأعظم أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة دائمة باقية متوالية متكاثرة على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من أول الدنيا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال إمامنا الباقر عليه السلام إنما شيعة علي هم المتبازلون في ولايتنا والمتحابون في المودتنا والمتزاورون في شيعتنا لأحياء أمرنا الذين إذا ظلموا الذين إذا غضبوا لم يظلموا وإذا رضوا لم يصرفوا برکت علی من جاوروا وسلم علی من خالطوا صلوات پڑھیں بر محمد عزیزان ایمان سامعین گرامی قدر ماہ محرم کی 13ویں تاریخ عشرہ اولا بڑے ہی حسن و سلوک کے ساتھ بڑے ہی حسن و خوبی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزرا اور لائق تحسین ہیں آپ حضرات کہ آپ نے ایسے ماحول میں اور ایسی حالت میں بھی اپنے امام کا غم منایا. سارے کے سارے جتنے بھی عزادار حسین ہیں جو بھی حسین سے محبت کرتے ہیں سب نے اپنی توان بھر اپنی طاقت بھر مولا مظلوم پر گریہ بھی کیا, ان کے فضائل کو بھی سنا, ان کے مصائب کو بھی سنا, کربلا کو یاد کیا, کربلا والوں کو یاد کیا. انشاءاللہ پروردگار عالم اس کی جزا اور اس کا اجر آپ لوگوں کے نصیب کرے. سیدہ طاہرہ, سیدہ مرضیہ, سیدہ بطول, ضرور بھی ضرور مجھے امید ہے کہ ہماری اس عبادت کو جو خالصتاً للحسین اور اس زحمت کو ان مجالسوں کا اجر یقیناً ہمارے شامل حال کریں گے. اپنی شفاعت کے ذریعے, اپنی دعاؤں کے ذریعے. یقیناً آپ دعائے سیدہ ہیں,
دعائیں جناب سیدہ ہیں کہ جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی، رو رہی تھی تو رسول نے فرمایا تھا دعا کرو پروردگار قوم پیدا کرے گا کہ جس کے جوان تمہارے حسین کے جوانوں پر گریا کریں گے، جس کے بچے تمہارے حسین کے بچوں پر گریا کریں گے، جس کے ضعفاء تمہارے حسین کے ضعیفوں پر گریا کریں گے۔ تو یہ دعائیں سیدہ ہیں، سارے کے سارے محترم، سارے کے سارے قابل احترام۔ مگر یہاں پر گفتگو جو میری 9 دنوں تک مسلسل آپ کے سامنے چلی، اور آج اسی گفتگو کا خلاصہ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ختم کر رہا ہوں اس گفتگو کو، وہ گفتگو نہیں ختم ہوگی، ابھی پہلا مرحلہ متبادل کی منزل نہیں پوری ہوئی ہے، ابھی 6 صفتیں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور اگر حیات نے ساتھ دیا، زمانے نے ساتھ دیا، اور میں پھر اگر حاضر ہوا آپ کی خدمت میں تو اس پر گفتگو کروں گا۔ آج ان 9 دنوں کا خلاصہ، 9 دنوں کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان 9 دنوں میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا پھل کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وعلیہ۔ اس سے پہلے ایک گفتگو آپ سے کرتا چلوں۔ امام حسین علیہ السلام، یہ مجالس حسین کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا وہ کیا ہے؟ آیا آپ نے غور کیا یا نہیں کیا اس پر؟ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے ہیں 28 رجب کو، تو لوگوں نے پوچھا تھا نا مولا کیوں جا رہے ہیں؟ تو مولا نے کیا کہا دیکھتے نہیں زمانہ کیسا بدل گیا ہے۔ کہا مولا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں تخت پر شرابی بیٹھا ہوا ہے۔ مولا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں فاسق بیٹھا ہوا ہے۔ مولا کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھتے نہیں کھلے عام جو ہے ظلم کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، کھلے عام شراب پینے والا بیٹھا ہوا ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے ہو سنتیں ماری جا رہی ہیں، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، تم دیکھ نہیں رہے ہو لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، فتن و فساد رائج کیا جا رہا ہے، تم دیکھ نہیں رہے ہو پروردگار عالم کے قرآن کو، پروردگار عالم کے ملائک کو، خدا کی آیات کو جو ہے صریحی طور پر جھٹلایا جا رہا ہے۔ تخت خلافت پر ایسا آیا ہے جو کہتا ہے لعبت بنو ہاشم للملک، بنو ہاشم نے جو ہے وہ ملک کے لیے، حصول ملک کے لیے ایک ڈھونگ رچا تھا، ایک کھیل رچا تھا، ایک تماشا بنایا تھا۔ فلا ملک جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ یہ یزید کا اعلان تھا تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد کہ یہ ساری چیزیں جو اسلام ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے اسلام کا، یہ سب کے سب جو ہے بنی ہاشم کا حصول حکومت کے لیے ایک ڈھونگ تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ تو جب امام مظلوم نے ایسے حالات کو دیکھا، اس قسم کے حالات کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس کے ذہن میں شریعت ہے، جو شریعت کا پروردہ ہے، جس کی رگ حیات میں شریعت لہو بن کر دوڑ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اوامر الہیہ وہ نہیں پہنچائے گا تو کون پہنچائے گا، نواہی سے وہ نہیں روکے گا تو کون روکے گا۔ جب ظلم دیکھا امام مجبور ہوئے، توجہ کیجئے گا، جب ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تو امام مجبور ہو گئے کہ نہیں اب وقت آ گیا ہے قیام کا، مقصد حسینی۔ اچھا سنیے گا، یہ بھی بات یہاں پر بھی واضح کرتا چلوں، امام نے اپنے قیام کے مقصد کو مدینے سے نکلتے وقت ہی واضح کر دیا تھا۔ وہ جو بقرات لوگ ہیں نا ان کو موقع ہی نہیں دیا کچھ کہنے کا۔ وہ جو لوگ حالات کو دیکھ کر کے اپنے ذہن سے تحلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ کسی کو امام نے موقع ہی نہیں دیا، تم کچھ کیا کہو گے ایسا کوئی موقع تمہیں نہیں دیا جائے گا، نہیں ہم بیان کیے دیتے ہیں۔ ان لم اخرج اشر ولا بترا ولا مفسد ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ مقصد میرا کیا ہے؟ نہ حصول حکومت ہے، نہ فتنہ پھیلانا ہے، نہ فساد کرنا ہے، نہ شر پھیلانا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ امر الہی کو پہنچانا۔ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت میں اصلاح،
کا مطالبہ کرتا ہوں، اریدو ان آمر بالمعروف، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے لوگوں کو روکوں، واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے باپ اور دادا کی جو، اپنے باپ اور نانا کی جو سیرت مر گئی ہے نا اسے دوبارہ زندہ کروں۔ یہ مقصد بیان کر کے لوگوں کے منہ پر تالے لگا دیے۔ سنو، قیام امام حسین کو اپنی فکروں سے پیش نہ کرنا، معصوم پہلے تفسیر کر کے جا چکا ہے۔ اب تم کچھ بھی کہتے رہو، نہیں، ہم نے اپنا مقصد بیان کر دیا، تم تحلیلیں کرنے کی زحمت نہ کرو، جتنا ہم نے بیان کیا ہے، جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس پر نگاہ رکھو۔ کیا تھا مقصد؟ کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، توجہ کیجئے گا، تو تم گھروں میں بیٹھے مت رہو، کھڑے ہو جاؤ۔ پیغام ہے مجلس امام حسین کا، امام حسین کے مقصد کا یہ پیغام ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، توجہ کیجئے گا، تو تم گھروں میں بیٹھے مت رہو، آؤ میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی یہ 13 دن، یہ 10 دن جو آپ نے عشرہ اولیٰ میں مجلسوں میں گزارے، جلوس میں گزارے، تعزیوں میں گزارے، انجمنوں میں گزارے، نوحوں میں گزارے، گریوں میں گزارے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ظالم کے ظلم کے خلاف آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں قبول ہے۔ توجہ کیا؟ اگر ظالم کے ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے، آپ بے چین ہو گئے، آپ کے اندر جو ہے سکون ختم ہو گیا، نہیں، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کے سامنے جانا چاہیے، تب سمجھیے گا یہ محنت قبول ہو گئی۔ اور اگر گھروں میں بیٹھے رہے تب سمجھ لیجئے گا رسم ادا کی ہے، حسین کی عزاداری نہیں کی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو فرمایا آپ نے عزیزان ایمان، مقصد وہاں واضح ہوتا ہے جب ثمرہ مل جائے، جب نتیجہ مل جائے، ورنہ 10 دنوں تک اس عشرے کو اور اس مجلسوں کو سننے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کو نتیجہ ہی نہ ملے، آپ کو ثمرہ ہی نہ ملے بیٹھنے کا، یہ جو زحمتیں کر رہے ہیں، اپنے دور دور سے اپنی روزی روٹی کو چھوڑ کر کے یہاں جمع ہوئے، کس لیے جمع ہوئے؟ کوئی نتیجہ تو ملے نا۔ تو مقصد قیام امام حسین کہ ظالم کے ظلم کے خلاف قلب مومن بے چین ہو جاتا ہے، ظالم کے ظلم کے خلاف قلب مومن بے چین ہو جاتا ہے۔ اور یقین جانیے گا، ہر دور کا مومن، کوئی یہ نہ سوچے آج کے دور میں اگر یزید کھڑا ہوا ہے تو صرف مولانا کی ذمہ داری ہے کہ وہی بولیں، اور ڈال دیجئے مولانا کے کندھے پر کہ وہ بولتے ہی نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں آپ کے سامنے جملہ عرض کیا تھا، ہم تو آپ تک پہنچتے ہیں، آپ اصل مبلغ اعضاء ہیں۔ آپ جاتے ہیں اطراف میں، اغیار میں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ہم جو کالے کپڑے پہن کر کے بازاروں میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ حسین کون ہے؟ کل کو یزید وقت کھڑا ہوا تھا جس نے قرآن کا انکار کیا، حسین مقابلے میں میدان میں آ گئے۔ آج یزید وقت کھڑا ہوا ہے جو قرآن کا انکار کر رہا، آیات قرآن کا انکار کر رہا، تو صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، اس وسیم رشدی کو جواب دینے کی ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جیسے امکان ہو سکے اور جتنا ہو سکے آپ سے آپ جواب دیجئے گا۔ ذمہ داری صرف علماء، جہاں تک ہو سکتا ہے علماء ان آیات کا جواب دیں گے، ان جو 26 آیتوں کی تحلیل کریں گے، 26 آیتوں کی تفسیر کریں گے، 26 آیتوں کا موقف واضح کریں گے۔ یہ آیتیں جہاد ہیں یا جہاد بن نفس ہیں، یہ آیتیں کون سی، یہ علماء بیان کریں گے، مگر جواب کون دے گا؟ جواب یہ مومنین دیں گے۔ اس کے سامنے کھڑا کون ہوگا؟ یہ مومنین کھڑے ہوں گے۔ آپ کو یہ کہا نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ حسین نے قربانی دے کر کربلا کے میدان میں آپ کے قلوب کو اسی موقع کے لیے تو آمادہ کیا ہے۔ اگر چاہتے ہیں حسین کی معرفت رکھنا تو ہر محاذ پر ظالم کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔
فرمائیے گا، میں اپنی گفتگو سے اس گفتگو کو متصل کر دوں، اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب نفس انسان کا متبازل کی منزل میں آ جائے. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. لائٹ آ گئی ہے. اپنے یہاں تو رائج ہے نا کہ جب نعمت ملتی ہے تو محمد والے محمد پر صلوات پڑھتے ہیں. نعمت کسی بھی صورت میں ہو تذکرہ ان کا ضرور ہونا چاہیے. ایک اور صلوات پڑھے پر محمد والے. توجہ فرمایا آپ نے. یا اسی صورت میں ہوگا جب انسان صفت اولیٰ کو اپنے وجود کے اندر اتار لے، یعنی نفس کو خرچ کرے، وجود کو خرچ کرے. ورنہ اچھا یہ وجود کا خرچ کرنا، جب نفس کو خرچ کرنے کی منزل آتی ہے نا تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے. آپ یہ نہ سوچیے گا وہ اس کے ساتھ 4 گنر رہتے ہیں اور یہ رہتے ہیں وہ رہتے ہیں، کیا کریں گے ہم کیا کریں گے. اگر ایسے موقع پر ڈر گئے تو کربلا والوں سے پیغام کیا لیا؟ اگر ایسی حالت میں آپ نے جواب نہیں دیا تو کربلا والوں سے آپ نے پیغام کیا لیا؟ کس چیز کا پیغام لیا؟ 13 محرم ہے نا، عصر عاشور، لمحے آخر تک، شمر کے خنجر کے نیچے تک، جہاں تک ہو سکا حسین نے اپنے پیغام کو پھیلایا، بتایا، مقصد بیان کیا. آخر لمحے تک لب ہل رہے تھے امام حسین کے، خنجر چل رہا تھا، لب ہل رہے تھے. امت کے لیے ہی تو ہل رہا تھا نا. وہاں تک حسین تھے. عصر عاشور کے بعد کا معاملہ زینب کے اوپر ہے. یہاں یہ متبازلون فی ولایتنا کی منزل بڑی آسان کر دی سیدہ زینب نے ہمارے لیے. پوری 9 دن کی گفتگو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب انسان نفس کو خرچ کرنے کے مرحلے میں آ جائے تو اتنا مطمئن ہو جاتا ہے نا کہ ظالم کے ظلم کے سامنے اور ظالم کے دربار کے سامنے بھی اس کے چہرے پر شکن نہیں پڑتی ہے. توجہ کیجئے گا، اس کے چہرے پر شکن نہیں آتی ہے. نہیں، کرسی نشین بیٹھے ہیں، تخت نشین بیٹھا ہوا ہے، فوج بھی ہے، سپاہی بھی ہے، تلوار بھی ہے، مگر اگر حاکم وقت نے اہل بیت کا مذاق اڑایا اور کردار پر حملہ کیا تو جواب بھی ویسا ہی ملا ہے. جناب زینب سے جملہ کہا تھا نا، زینب تم نے دیکھا نہیں خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم نے خدا کی کرنی کو کیسا پایا؟ خدا کے عمل کو کیسا پایا؟ تو یاد رکھیے گا کہ جب نفس موطن للقاء اللہ کی منزل میں آ جائے، نفس جب پروردگار کے لیے خرچ ہو جائے تو پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، پھر کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا. ارے وہ عورت شیر دل خاتون جس کے حوصلے اور جذبے پر کروڑوں جانیں قربان ہو جائیں اور لاکھوں سلام اس پر تا قیام قیامت ہوتا رہے، وہ جو مصائب میں نہ ٹوٹی، جو ظلم میں نہ ٹوٹی، جو اپنے اپنوں کے لاشوں کے درمیان میں نہ ٹوٹی. کوئی اور فولادی جگر والا ہوتا نا تو ایسے مصائب دیکھ کر کے اس کا حوصلہ پست ہو جاتا. مگر یہاں مرحلہ یہ ہے کہ حسین کی شریک بہن زینب آج حسین کا کردار ادا کر رہی ہے. حسین کی شریک بہن زینب حسین کا کردار ادا کر رہی ہے. لاشوں پر لاشیں دیکھی ہیں، جوانوں کی لاشیں دیکھی ہیں، ماجائے کا سر سامنے نوکے نیزہ پر بلند ہے، مگر جب اسلام کی خدمت کی بات آتی ہے تو چہرے پر کوئی شکم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، سکون ہی سکون نظر آتا ہے. لہذا ظالم کے دربار میں بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی ہے، ما رأیت الا جمیلا، ہمارے لیے تو پروردگار نے جو کچھ کیا ہے وہ حسین کیا ہے، جمیل کیا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد والے ما رأیت الا جمیلا. ہم نے اپنے رب سے حسن و نیکی کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں. ہم نے تو اس سے حسن و نیکی کے علاوہ کچھ سمجھا. یہ مرحلہ متبازلون فی ولایت کی منزل کا ہے. جب انسان آمادہ ہو جائے تو چہرہ پرسکون ہو جاتا ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہا، اب جو یہ مرحلہ ہے نا 28 رجب سے عصر عاشور تک حسین کا مرحلہ، اور عاشور سے 40 تک زینب کا مرحلہ. حسین نے عمل کیا ہے، زینب اسے قریہ بقریہ پہنچائیں گے. یہ قربانی بیکار ہو جاتی اگر زینب نہ بود.
کربلا اسی کربلا میں ختم ہو جاتی اگر وجود زینب نہ ہوتا. ہاتھوں میں لاشیں لے کر حسین بڑے کون جانتا اگر زینب نہ بتاتی. قربانی امام حسین کو لوگوں تک کون پہنچاتا اگر زینب کا وجود نہ ہوتا. اور ایسے مقام پر اللہ اکبر انسان متحیر ہے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, پورا کا پورا گھر اجڑ گیا, مگر زینب ہر مقام پر کبھی علی کے لہجے میں خطبہ دے رہی ہے, کبھی دربار شام میں خطبہ دے رہی ہے, کبھی ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دے رہی ہے, اور اتنے مصائب کے بعد علی کی شیر دل بیٹی کی زبان میں ذرا سا لکنت نہیں پائی جاتی. یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ جناب زینب کا ایک لقب ہے نا عقیلہ, عقیلہ بنی ہاشم. یہ کون سا لقب ہے؟ ذرا سا اس کی گفتگو کر لوں کیوں اس مرحلے پر کیسے پہنچی ہوئی ہیں. یہ لفظ بنا ہے عقل سے, عقل سے بنا ہے یہ لفظ. ہم اور آپ, میں خود اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بہرحال آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں, پہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ عقل مند, صاحب عقل, عاقل کہا جاتا ہے نا. جتنے بیٹھے ہیں سب عاقل ہیں. عاقل ہے اس میں فاعل کا صیغہ, اس میں فاعل کرنے والا. جیسے فاعل کا ایک جو میتھڈ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے, جو کوئی کام کو انجام دیتا ہے, جو کوئی کام کرتا ہے وہ عاقل, وہی فاعل ہے. ٹھیک ہے. اب عاقل جو ہے وہ صاحب عقل. ہم بھی چھوٹی موٹی عقل رکھنے والے, آپ الحمدللہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں. میں آپ کو چھوٹا موٹا تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ چھوٹی موٹی عقل رکھنے والے, آپ میں سے بہت بہتر دماغ والے ہیں, بہت بہتر عقل والے ہیں. بہرحال تو لیکن ہمارا اور آپ کا جو معاملہ ہے عقل کا, کبھی کبھی ہم بے عقلوں والی بات بھی کر جاتے ہیں, ہوتا ہے نا. عاقل تو ہیں مگر اس عاقل کے عقل میں ثبوت نہیں پایا جاتا. کبھی عقل ہے کبھی عقل نہیں ہے, کبھی عقل مندی والی بات کرتے ہیں, کبھی آپ خود ہی کہہ دیتے ہیں کیسی بے عقلی والی بات کر رہے ہیں. یعنی ایک مرحلے پر عقل ہے اور ایک مرحلے پر عقل نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, کبھی یہ عقل کا جو مادہ ہے نا کبھی آتی ہے اور کبھی چلی جاتی ہے. آپ میں سے کچھ بھی, میں تو جانتا نہیں نا کسی کے بارے میں, آپ خود ہی تصور کر لیجئے اپنے ذہنوں میں آپ نے کب بے عقلی کی باتیں کی ہیں. گھر پر بیٹھے ہیں بے خیالی میں کوئی اور حرکت کر رہے ہیں تو بے عقلی والی بات ہوئی, عقل نہیں ہے نا, اس موقع پر عقل نہیں ہے. یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان جو عقل ہے وہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. توجہ کیجیے گا, کبھی آتی ہے کبھی زائل ہو جاتی ہے, کبھی رہتی ہے کبھی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہوا عاقل. مگر جس عقل میں ثبوت پایا جائے, توجہ کیجیے گا, جس میں اثبات پایا جائے, جس میں رہنا ہی رہنا ہے, عقل کسی مرحلے میں زائل نہیں ہوتی, اسے کہا جاتا ہے عقیل. صفت مشبہ, یہ عربی کی لطافت ہے, عربی کی لطافت ہے, اسے کہا جاتا ہے عقیل. اور اسی سے ہے عقیلہ, یعنی عقیلہ وہ خاتون کہ جس کی عقل ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے جاتی نہیں ہے. ہمارے اور آپ کی عقل کا مرحلہ یہ ہے کہ کبھی رہتی ہے کبھی چلی جاتی ہے, مگر زینب کی عقل کا مرحلہ یہ ہے کہ لاشوں کے درمیان میں ہے تب بھی عاقلہ ہے, یزید کے دربار میں ہے تب بھی عاقلہ ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. یہ وہ ذات ہے کہ جس کے ذہن سے کبھی عقل جو ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے عقیلہ بنی ہاشم. ایک بڑی لمبی بحث ہے اور بھی عربی گرامر کی بحث ہے جو میں آپ کے سامنے اس کو پیش نہیں کرنا چاہتا. ایسے مرحلے پر جب عاقلہ ہو, عقیلہ ہو, صفت مشبہ کی جب حامل ہو, تو اب جو یہ سلسلہ چلے گا نا تو یہ ولایت میں خرچ ہوگا, راہ ولایت میں خرچ ہوگا. اور اس ولایت کی جو تشریح کریں گے نا یہی افراد کریں گے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ متبازلون فی ولایتنا, اس کی میں تشریح آپ کے سامنے کروں گا. ہماری ولایت کی راہ میں خرچ کرتے. یہ ولایت کی راہ کیا ہے, کون سی ولایت کی بات ہو رہی ہے؟ آج دنیا میں تو بہت زیادہ ولایتوں کی باتیں ہوتی ہیں.
آپ دیکھیے ایک ایسے ایسے ولی ہیں، ایسے ایسے ولایت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، خود اپنے ہندوستان میں دیکھیے، یوٹیوب تو دیکھتے ہی ہوں گے، اس میں ایک صاحب کی میں نے جو کلپ دیکھی، بیٹھے ہوئے ایک مقام پر اور ان کے سامنے جو ہے پھولوں کا اور جو ہے وہ گلاب کی پنکھڑیوں کا پورا ان کے اوپر وہ پھینکا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، اور وہ بیٹھے لال لال کپڑے پہن کر، لال لال ٹوپی لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون صاحب ہیں؟ تو کہا یہ اللہ کے ولی ہیں، دنیا بھر کی ساری آسائش رکھی ہوئی ہے اگل بغل، اور یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس ولایت کی بات ہو رہی، وہ جگہ جگہ جو قبروں، سڑکوں کے کنارے اور ریلوے ٹریک پر جو وہ قبر بنی رہتی ہے، اس پر جو ہے بیٹھے رہتے ہیں مجاور لوگ، اور وہ اپنے آپ کی ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس ولایت کی بات ہو رہی۔ ولی کون ہے قرآن کی نگاہ میں اور قرآن کی زبان میں؟ ولی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ لوگ ولی ہیں جو آج دعویٰ کر رہے ہیں؟ نہیں، تم اپنی زبان سے کچھ بھی دعویٰ کرو، وہی شیعہ والی بات ہو گئی کہ آپ اپنی زبان سے کہتے رہیے ہم شیعہ ہیں، جب تک ان کی صفات پر پورے نہ اتر جائیں تو پھر شیعہ کیسے؟ وہی بات ولایت کی ہے، آپ دعویٰ کرتے رہو میں ولی ہوں، مگر جب تک قرآن کی صفات پر عمل نہ کر لو اور قرآن کی صفات تمہارے وجود میں نہ پائی جائے تو تم ولایت کے دعوے تو کرو گے، مگر وہ دعویٰ سچا نہیں ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ جمعہ، ہر ہفتے آپ یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نماز جمعہ میں، اس میں ایک آیت پروردگار عالم چیلنج کر رہا ہے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم لوگوں میں اللہ کے ولی ہو، تو تمہیں چیلنج ہے، فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ قرآن کا کھلا چیلنج ہے، اگر ولایت کا دعویٰ ہے تو تمنا موت کرو۔ اب دیکھیے آپ اسی یوٹیوب کی کلپ میں دنیا بھر کے آسائش کے سامان موجود ہیں، اے سی بھی لگا ہوا ہے، فریز بھی لگا ہوا ہے، اور بہترین اور عالیشان گھر ہے، یعنی حیات دنیا سے چپکے بھی ہوئے ہیں اور ولایت کا دعویٰ بھی ہے۔ یہ تو قرآن کی صریح مخالفت ہو گئی۔ اگر دعوے ولایت میں سچے ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو، تب سمجھ میں آئے گا ولی ہو یا نہیں ہو۔ توجہ کیجئے گا، دوسری جگہ پر یہ ہو گیا چیلنج قرآن کا، دوسری جگہ پر صفت بیان کرتا ہے پروردگار اللہ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کس ولایت کی راہ میں نفس کو خرچ کرنا ہے، یہاں مرحلہ ثابت ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں، ان کی دو صفتیں ہیں، نہ ان پر خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، یہ دو صفتیں ہیں۔ کس نفس کو کس ولایت کی راہ میں خرچ کرنا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ مقدمہ ہے، اس پر غور کر لیجئے گا تو نتیجہ بڑا جو ہے وہ نتیجے سے بڑے محظوظ ہوں گے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو نہ کسی مرحلے میں خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک تفسیر اس کی یہ کہ جب غار میں یار بیٹھ کر کے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ اب تو دشمن ہم تک پہنچے گا، اب تو ہمیں مار دے گا، رنجیدہ ہو گئے تھے، تو اس صورت میں یہ آیت نازل، اللہ کے ولی ہونے کا بھی دعویٰ ہے، موت سے ڈر بھی رہے ہو، یہ کون سی ولایت ہے ایسے مرحلے پر؟ لیکن جب تفسیر اٹھا کر کے اس قضیے کی تفسیر مکمل ہمارے استاد آیت اللہ وحید خراسانی نے جب بیان کی ہے تو بڑا لطف اندوز طریقے سے اور بڑی پیاری بات انہوں نے اس آیت کے ذیل میں کہی دنیا آج انہی دو چیزوں کے درمیان میں پریشان ہے۔ توجہ کیجئے گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر غم طاری ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ وہ خائف ہوتے ہیں۔ دنیا انہی دو لفظوں کے درمیان پریشان ہے، یعنی دنیا میں ہر آدمی کو یا خوف ہے یا وہ غمگین ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں اسی 9 دن کے پورے میٹر پہ آ گیا ہوں، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے 9 دن بیان کی تھی نا، یہ اسی کا خلاصہ ہے۔ دنیا میں ہر آدمی یا خوف میں مبتلا ہے یا غم میں مبتلا ہے۔ کہنے لگے حضور کیسے؟ کہنے لگے خوف اس بات کا ہے کہ جو کمایا ہے وہ چلا نہ جائے،
جو دارائی ہے وہ چلا نہ جائے، توجہ کیجئے گا، جو حاصل کیا ہے وہ کھو نہ دیں، توجہ، جو دارائی ہے وہ چلی نہ جائے، غم اس بات کا ہے جو میرے پاس نہیں ہے وہ کسی طریقے سے آ جائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل یہی ہے کہ خوف اس بات کا ہے میرا بینک بیلنس ختم نہ ہو جائے، میری جائیداد خرچ نہ ہو جائے، اور غم اس بات کا ہے فلاں کے پاس ہے مجھ تک کیسے آئے گی، اس بات کا غم ہے۔ یاد رکھو دنیا میں جتنے بھی اس صفت کو روند کر کے آگے بڑھ گئے وہی اللہ کے ولی ہوئے، نہ کسی چیز کے جانے کا خوف ہے نہ کسی چیز کے پانے کی تمنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہ کے ولی وہ ہے جنہوں نے اپنے نفس کو اس مقام پر پہنچایا نہ کچھ جانے کا خوف ہے نہ کچھ پانے کی تمنا ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کون ہے دنیا میں کہ جو جسے نہ کسی چیز کے جانے کا خوف ہے نہ کسی چیز کے پانے کی تمنا ہے؟ میں نے کہا ایک بتاؤں یا سینکڑوں بتاؤں؟ میں نے کہا ایک بتاؤں یا سینکڑوں بتاؤں؟ ابتدا وہاں سے کروں گا، مقام ذکر پر بیٹھا ہوا میرا مولا اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں میں خود سے ٹانکے لگا رہا ہے۔ ابن عباس جیسا صحابی مولا کے پاس آ کر کہتا ہے مولا آپ اس جوتی کو پھینک کیوں نہیں دیتے؟ پیوند پہ پیوند، پیوند پہ پیوند، ٹاکے پر ٹاکے لگائے جا رہے ہیں، ارے اب یہ جوتی پہننے کے قابل نہیں رہ گئی ہے اور آپ یہاں بیٹھے جوتیوں میں ٹاکے لگا رہے ہیں۔ آپ اگر اشارہ کر دے تو یہ حکومت آپ کی ہوگی، یہ خلافت آپ کی ہوگی، یہ تخت آپ کا ہوگا۔ آپ کے زور بازو کا قصیدہ تو عرب پڑھتا ہے، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ فاتح خندق ہیں، آپ فاتح بدر و حنین ہیں، آپ کی وجہ سے یہ اسلام اتنا پھیلا ہے، ایک اشارہ تو کر دیجئے۔ امام نے کیا فرمایا؟ ان کے اوپر غم نہیں طاری ہوتا، اگر کوئی چیز نہیں ہے، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ ابن عباس تم نے اس جوتی کو سمجھا کیا ہے؟ تم نے اس جوتی کو سمجھا کیا ہے؟ یاد رکھو ابن عباس تمہاری دنیا کی یہ خلافت علی کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تمہاری یہ حکومت علی کی پھٹی ہوئی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف کھاتے ہیں نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ حصول حکومت کے لیے غمگین ہونا کیسا، اور خوف کس بات کا؟ علی سے کیا چلا جائے گا؟ یاد رکھو ابن عباس جو علی کے پاس ہے وہ جانے والا نہیں ہے اور ان کی حیثیت نہیں ہے وہ علی سے لے لیں۔ ایسی کوئی چیز ذات علی کے پاس ہے ہی نہیں جو چلی جائے اور علی غمگین ہو جائے۔ علی کے پاس اگر کچھ ہے تو صرف فضیلت ہی فضیلت ہے۔ علی سے کیا لیں گے؟ شجاعت علی لے کر جانا چاہیں گے، صداقت علی لے کے جانا چاہیں گے، امانت علی لے کے جانا چاہیں گے، علم علی لے کر جانا چاہیں گے۔ سنو جو علی کی ذات میں ہے وہ عین ذات علی ہے، کہیں نہیں جا سکتی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ توجہ فرمایا آپ نے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے ان کے اوپر طاری ہوتا نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ ذات مولا کائنات اور یہ ہے ولایت۔ یہاں آنے کے بعد ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ ہے ولایت کی راہ، مگر علی اس مرتبے سے بھی بالاتر ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے ولی گزرے ہیں۔ اس مقام عظمہ ولایت پر جہاں غدیر کے میدان میں رسول نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس کا مرحلہ دوسرا ہے۔ ابھی اگر ولی کی تعریف کی جائے، رسول اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ولی کون ہے؟ ولی کسے کہا جاتا ہے؟ کون ہے ولی؟ تو رسول نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے
کہ سکوتہم ذکر اللہ، سکتو اگر وہ خاموش ہو گئے، فسکوتہم ذکر اللہ، ولی خدا کی نشانی یہ ہے کہ خاموش بھی بیٹھے رہیں گے نا تو ان کی خاموشی ذکر خدا ہے۔ اگر وہ خاموش بیٹھے رہے تو ان کی خاموشی ذکر خدا ہے۔ وَنَّتَقُوا وَنُطْقُهُمْ حِکمہ، اگر وہ بات کریں گے نا تو ان کا بات کرنا کیا ہے؟ حکمت ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ولی کی تعریف ہو رہی ہے، رسول تعریف فرما رہے ہیں۔ وَمَشِيَهُمْ بَيْنَ النَّاسِ بَرَكَةٌ، اگر وہ چلتے ہیں راستہ نا تو لوگوں کے درمیان میں ان کا چلنا پھرنا جو ہے نا وہ باعث برکت ہوتا ہے۔ یہ ولی کی تعریف ہے۔ اگر وہ خاموش ہے تو ان کی خاموشی ذکر خدا ہے، اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ان کا بات کرنا حکمت ہے، اگر وہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں تو ان کا لوگوں کے درمیان چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ باعث برکت ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے کس مرحلے پر لے کے آیا؟ یہ ولی کی تعریف ہے، مگر جو مقام ہے اس میں ولایت پر فائز ہو، اگر وہ نہ ہو اس کا ذکر ہو تو وہ عبادت ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا بات کرنا حکمت ہے، مگر اس میں ولایت پر وہ فائز ہے جس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ صلوات پڑھے۔ یہ ایسے مقام پر ہے، اور جب ایسے مقام پر آنے کے بعد توجہ کیجئے گا، جب ایسے مقام پر آنے کے بعد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نجف میں اپنے جد کی زیارت کو جاتے ہیں، یعنی اس مقام عظمی ولایت پر زیارت کو جاتے ہیں، تو 3 طریقوں سے زیارت کے آداب ائمہ معصومین سے سیکھے، کس طریقے سے زیارت جو ہے ائمہ کی جاتی ہے۔ 3 طریقوں سے زیارت کرتے ہیں، 3 بخش میں، 3 فراز میں۔ جب قبر پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، دوسرے مرحلے میں ان کی فضیلت کی گواہی دیتے ہیں، اور تیسرے مرحلے پر ان پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ 3 اسٹیپ ہیں زیارت کے جو مولا کائنات کی زیارت کے لیے امام صادق علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ اسی گواہی میں آنے کے بعد امام فرماتے ہیں ایک جملہ، بس میں اسی جملے کو کوٹ کر رہا ہوں، پوری زیارت آپ کے سامنے نہیں دہراؤں گا، ایک جملہ، اشہد انک رکن الاولیاء، اے میرے جد، اے علی ابن ابی طالب، میں گواہی دیتا ہوں آپ رکن اولیاء ہے۔ علی ولی اللہ کے اوپر آپسی انتشار پھیلانے والوں، تشہد میں جو ہے وہ بوال اور فتنوں فساد کرنے والوں، تم علی ولی اللہ پر ٹکے رہے، امام اس مرحلے سے آگے چلے گئے ہیں۔ اتباع امامت کرنی ہے، فضیلت مولا کائنات بیان کرنی ہے نا، تو معارف پر غور کرو، ان گوہر بار کلمات اور حکمتوں پر غور کرو جس سے فضیلت علی سمجھ میں آئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی عام مورخ نہیں کہ جس کا جو دل چاہا جذبات میں بہہ کر کے جس نے کہہ دیا، کوئی ایک ایسا محب نہیں جو اپنے جذبات میں اپنے عقیدے میں اٹھا اور دل سے ایک جملہ نکلا اس نے بیان کر دیا، نہیں، وہ کہہ رہا ہے جسے لسان اللہ ناطق کہا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان میں اللہ کی بولتی زبان سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ کہ جن کی زبان کے گرد جو ہے وہ وحی کا تالا لگا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی جملہ کہتے ہیں تو وہ باعث حکمت ہوتا۔ وہ فرما رہے ہیں گواہی دیتا ہوں آپ رکن اولیاء ہیں۔ اولیاء کے رکن ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، ایک ہوتا ہے جز اور ایک ہوتا ہے رکن۔ آپ نماز کو لے لیجئے، نماز متعدد اجزاء پر شامل ایک عبادت ہے، توجہ کیجئے گا، متعدد اجزاء پر شامل ایک عبادت ہے نماز، مگر نماز کے کچھ رکن ہیں اور کچھ واجبی رکن، ان ارکان میں بھی واجبی رکن ہے 5۔ اگر ان ارکان کو، ان واجبی رکن کو اگر آپ نے بھول کر یا جان بوجھ کر مس کر دیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔
توجہ کیجئے گا، جز اور رکن کا فرق سمجھ لیجئے. رکن اولیاء آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اور مقام عظمی ولایت آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. جز نماز، سورہ نماز کا جز ہے. دوسری رکعت میں انا اعطینا فوت ہو گیا، آپ دوسرا سورہ پڑھیے. بدل ممکن ہے جز کا، جز کا بدل ممکن ہے. جز کے بدلے میں کوئی دوسرا جز آ جائے تو وجود کو سنبھال لیتا ہے، مگر رکن اگر مس ہو گیا، اگر رکن چھوٹ گیا تو وجود ختم ہو جاتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ دونوں کا فرق ہے. یہ وہ رکن ہے. آپ ایک بلڈنگ کو دیکھیے، اگر اس کو سمجھیے، نماز کو نہیں سمجھیے، بلڈنگ کو دیکھیے. جو ستون ہوتے ہیں نا، جو اس کا فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے، جو اس کا پلر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رکن ہے. اگر وہ رکن ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، تو بلڈنگ پوری کی پوری بیٹھ جائے گی. یہی ہوتا ہے نا. مگر اگر ونڈو نکال دیا آپ نے، بلڈنگ پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کچھ اور لگا دیجئے، لکڑی کی ہٹا کر کے لوہے کی لگا دیجئے. دروازہ آپ نے نکال دیا تو دروازے کی جگہ پر کچھ اور لگا دیجئے. آپ نے دیوار کھڑی کر دیجئے. وہ جز ہے. تو جز سے وجود پر اثر نہیں پڑتا ہے. جز کے بدلے میں جز آ سکتا ہے، مگر آپ نے پلر ہٹا دیا، یعنی رکن ہٹا دیا، تو وہ وجود ختم ہو جائے گا. توجہ کیجئے گا، امام فرماتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ رکن اولیاء ہیں. یعنی اگر اولیاء کے درمیان سے ذات علی کو ہٹا دیا جائے تو نہ ولی رہے گا نہ ولایت رہے گا. توجہ کیجئے گا. یعنی اگر اولیاء کے درمیان سے ذات علی کو ہٹا دیا جائے، نہ ولی رہے گا نہ ولایت رہے گا. اسی لیے تو دنیا میں جتنے ولی گزرے ہیں، اپنی تیز ذیلی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ یہ کہہ کر چلے گئے، ہمارا سلسلہ ولایت علی سے ملتا ہے. اگر علی سے نہ ملاتے تو نہ ولی ہوتے نہ ولایت ہوتی. صلوات پڑھے بر محمد وآل فرمایا آپ نے. جو دنیا سے چلے گئے سب نے دعویٰ کیا سلسلہ ولایت جہاں جا کر ملتا ہے وہ ذات مولا کائنات ہے. یہ ہے رکن اولیاء. یہ ولی نہیں، ولیوں سے اوپر رکن اولیاء. بہت بڑی بات ہے. اور یہ ولی جو ہیں، اب آپ کو اگر وہاں تک پہنچنا ہے، اس ذات تک، اب بلائیے انہیں جو ذات مولا کائنات کو لفظوں کے جال میں پھنسا کر سامعین کے درمیان انتشار کا باعث بناتے ہیں، پھوٹ ڈالنے کا سبب بنتے ہیں، اور ایک لفظوں کے پھیر میں الجھا کر کے وہ ایک ادھر گروپ مولائی ہو گیا، وہ ادھر گروپ ملنگی ہو گیا، وہ ادھر گروپ جو ہے تقلیدی ہو گیا، وہ اخباری ہو گیا، وہ اصولی ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ہمیں دلیل لے کر کے آؤ، لفظوں کے پھیر میں مت پھنسانا. یہ ایک فرش عزا پر بیٹھنے والی متحد قوم جو حسین کے پرچم کے نیچے بیٹھی ہے، پرچم اور پیغام حسینیت ہی تو یہی ہے نا. توجہ کیجئے گا. نہ جانے کہاں کہاں سے لوگوں کو جوڑ کر کے، نہ جانے کس کس گوشے سے لوگوں کو اٹھا کر کے حسین نے ایک پرچم کے نیچے اور ایسا مساوات دکھایا کربلا کے میدان میں. ان اولیاء الہی، میں اولیاء الہی کہوں گا صاحب حسین کو، ان اولیاء الہی کا ایسا مساوات دکھایا ہے کہ دنیا انگوش بدندہ رہ گئی. چاہے وہ حبش کا رہنے والا ہو، چاہے وہ ترکی کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مدینے کا رہنے والا ہو، چاہے وہ ایران کا رہنے والا ہو، چاہے عرب کا ہو، چاہے عجم کا ہو، مگر جس عالم حسینی کے نیچے سب آ گئے تو اب یہ ملکوں کی سرحدیں ختم ہو گئی ہیں. اب اگر کسی کو بھی اٹھا کر دیکھو گے تو یہ بھی حسینی ہے، وہ بھی حسینی ہے، کالا ہے تو وہ حسینی ہے، غلام ہے تو وہ حسینی ہے، حر ہے تو وہ حسینی ہے، زہیر ہے تو وہ حسینی ہے، مسیحی آیا تھا حسینی بن گیا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ پرچم حسین وہ علم ہے جس کے سائے میں جو آ جائے قبیلوں کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے، ایک سانچے میں ایک رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے جو رنگ حسینیت ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. لہذا جو اس مذہب میں آ گیا وہ مذہب تشیع میں ہے. اب یہاں پر انشعاب ممکن نہیں ہے، یہاں پر شعبے بازی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی عقیدہ، ایک ہی طریقہ ہے جسے آئمہ نے بیان کیا. آئمہ سے ہٹ کر کے تو کوئی سیرت ہم نہیں اختیار کر سکتے نا. سوال ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. مذہب نہیں ہوگا اگر آئمہ سے ذرا سا بھی ہٹ جائے، ذرا سا بھی، تو یہ مذہب نہیں رہنے والا.
پھر کچھ اور ہوگا، مذہب اہل بیت نہیں ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد والے کیجئے گا۔ تو یہ رکن اولیاء ہوئے اور یہ ولی ہوئے۔ جو جتنے اولیاء اور جتنے ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، پھر قرآن کی آیت پر اپنے آپ کو ثابت کریں۔ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تمنائے موت کرو، موت کی تمنا کرو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، ولی اگر ہو تو، اگر اولیاء الہی ہو تو آؤ سامنے کھڑے ہو۔ مدینے سے نکلتے وقت امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو مدینے میں صحابہ تھے، کیا اس آیت کی تفسیر نہیں جانتے تھے؟ کتنے صحابہ تھے؟ میں نام گناؤں؟ بڑے بڑے نامور صحابہ موجود تھے جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، مگر ولی خدا ہونا اور رکن اولیاء ہونا ایک بڑا مرحلہ، ہر انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ مدینے میں جب یزید کا پیغام آیا ہے ولید کے ذریعے سے، کتنے موجود تھے؟ عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر قرآن، عبداللہ ابن زبیر جیسا صحابی، عبداللہ ابن عمر جیسا خلیفہ دوم کا بیٹا، یہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا انہوں نے بیعت کر لی تھی، توجہ کیجئے گا، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ پہلے مرحلے میں بیعت سے سب نے انکار کیا تھا، مگر طریقہ حسین جیسا نہیں تھا۔ توجہ کیجئے گا، بیعت سے سب نے انکار کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی انکار کیا، نہیں بھائی مجھ سے بیعت اور حکومت کے معاملات نہیں دیکھے جاتے، میں مفسر ہوں قرآن کا اور میں تفسیروں میں لگا رہوں گا، درس دوں گا قرآن کا اور میں گوشے میں پڑا رہوں گا، مجھ سے مطلب اس سیاست سے نہیں۔ انہوں نے جو ہے اپنا ایک موقف اختیار کر لیا۔ عبداللہ ابن زبیر رات کی تاریکی میں اٹھا اور خانہ کعبہ چلا گیا کہ خانہ کعبہ چلا جاؤں گا تو بچا رہوں گا۔ خانہ کعبہ کو اس نے اپنی ڈھال بنا لیا، توجہ کیجئے گا، خانہ کعبہ کو اس نے اپنی ڈھال بنا لیا اپنے بچنے کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر کا موقف کیا رہا کہ مجھے بیعت نہیں کرنی ہے یزید کی، میں تو عبادتوں میں رہوں گا، میں پروردگار کی عبادتوں میں رہوں گا۔ حالانکہ یہی عبداللہ ابن عمر ہے جنہوں نے اس سے پہلے کی خلافت کی ساری بیعت کی اور اس کے بعد کی ساری بیعت کی، صرف یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور یہی عبداللہ ابن عمر ہے جو امام حسین علیہ السلام کو آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا، اچھا حدیث بہت بیان کرتے تھے، میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ جو آپ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے اور جو آپ کی نصرت نہیں کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ تو امام نے ہاتھ بڑھا دیا، تو پھر بیعت کرو، تو ہاتھ کھینچ لیا پیچھے۔ جیسے ہی کہا کہ جو آپ کی نصرت نہیں کرے گا، پیغمبر سے میں نے سنا کہ آپ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے، جو آپ کی نصرت نہیں کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ تو امام نے ہاتھ بڑھا دیا، کہا صاحب بیعت کرو، تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، نہیں ابھی سوچ کے بتاؤں گا۔ امام نے کہا سنو، تم کبھی میری بیعت نہیں کرو گے، اور جو میرے جد نے کہا ہے تم سے نا وہ سچ ہو کر کے رہے گا۔ معصوم کا ہاتھ آگے بڑھا ہے، تم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تم نے حدیث بیان کی کہ جو آپ کی نصرت نہیں کرے گا وہ ذلیل ہو کر کے رہے گا۔ پروردگار عالم نے دنیا میں ہی ذلیل کیا، پروردگار عالم نے دنیا میں ہی۔ آج معصوم نے ہاتھ بڑھایا، تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، نہیں میں بیعت نہیں کروں گا، واپس چلے گئے، بعد میں بتاؤں گا۔ وہ دن بھی نہیں آیا کہ کبھی بتایا جائے، لیکن جب مروان کے زمانے میں جب حجاج ابن یوسف ثقفی جب مدینے کا گورنر بن کر کے آیا ہے، تو یہی عبداللہ ابن عمر رات کی تاریکی میں پہنچے ہیں، کہاں؟ حجاج کے پاس۔ خادم سے کہتے ہیں کہو حجاج سے ملنا ہے۔ واقعہ سنیے گا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کہو حجاج سے ملنا ہے۔ آ کر کے خادم نے کہا کہ وہ آئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے۔ کہا کون ہے؟ بتایا کون صاحب ہیں؟ کہنے لگے ان سے کہہ دو ابھی سونے کا وقت ہے، صبح آئیں گے۔ پھر کہلوایا، کہا نہیں ابھی ملنا ہے، ابھی ملنا ہے۔ میراج کی تاریکی میں مجھے رسول کی حدیث یاد آ گئی۔ کون سی حدیث یاد آ گئی؟ کہا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں صبح تک مر جاؤں تو میں اپنے زمانے کے امام کی بیعت کر لوں۔ توجہ کیجئے گا، میں اپنے زمانے کے امام کی بیعت کر لوں۔ یہ کون ہے؟ اس نے جس نے معصوم کی بیعت کو ٹھکرا دیا تھا، رات کی تاریکی میں ظالم کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر کے حدیث سنا رہا۔ اس وقت وہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایک مدت نہ یزید کی بیعت کی نہ حسین کی بیعت کی، تو اس مدت میں تمہارا امام کون تھا؟ اس مدت میں تمہارا
امام کو یا یزید امام یا حسین امام؟ کون تھا؟ آج تمہیں رسول کی حدیث یاد آ گئی کہ جو ہے اپنے وقت اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے اور اسے نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ بڑا جب اصرار کیا تو حجاج نے کہا اچھا بھیج دو اندر، توجہ کیجئے گا، اچھا اندر بھیج دو، آئے اندر، کیا بات ہے؟ پھر حدیث سنائی، کہا رسول اسلام کی حدیث تھی، میں نے سوچا صبح تک دم نہ نکل جائے میں آپ کی بیعت کر لوں۔ کہا صبح آ جاتا ہے، کہا صبح مر جاؤں تو؟ پروردگار عالم معصوم حسین کی نصرت اگر کسی نے نہ کی تو اس دنیا میں ذلیل ہوگا، توجہ کیجئے گا، اس دنیا میں ذلیل ہوگا۔ وہ بھی حجاج ابن یوسف ثقفی تھا، اس نے کیا کیا؟ چادر اوڑے اوڑے اسی چادر سے پیر باہر نکالا، کہا ہاتھ پر تو نہیں، میرے پیر پر بیعت کرو چلے جاؤ، میرے پیر پر بیعت کرو چلے جاؤ، پیر پر بیعت کیا۔ یاد رکھیے گا، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ ظالم کے قدموں میں گرتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمایا آپ نے، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو پروردگار عالم اسے اس دنیا میں ذلیل کرتا ہے، اس دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔ اس ظالم کے پیروں پر گرا اور بیعت کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ امام حسین کے ساتھ ساتھ رات کی تاریکی میں نکل گئے کہ میں عبادت کرنے جاؤں گا، عبداللہ ابن زبیر نکل گئے کہ میں خانہ کعبہ میں چھپ جاؤں گا۔ آخر یہ کیوں آ رہے ہیں میدان میں؟ توجہ کیجئے گا، اس لیے میدان میں آ رہے ہیں کہ ان کے اندر قرآن کی صفتیں بھی ہیں، قرآن کا چیلنج بھی سامنے ہے۔ اگر اولیاء خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو موت کی تمنا کرو۔ یہ پورا قافلہ چلا آ رہا ہے، جوان بیٹا باپ سے پوچھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے دیکھا یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، بیٹا ایسا ولی ہے جو یہ کہتا نظر آتا ہے اگر حق پر ہے تو موت کی پرواہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ عبداللہ ابن عمر کی بات تھی، وہ عبداللہ ابن زبیر کی بات ہے۔ وہ خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ میں پناہ کیوں لیے ہیں؟ کہا اس لیے کہ خانہ کعبہ کا تقدس میری جان کی حفاظت کرے گا۔ یہی تو فرق ہے ولی خدا اور غیر ولی خدا میں، کہ اگر کعبے پر حرف آ جائے تو حسین اپنا سینہ پیش کرتے ہیں، اور اگر کسی کی زندگی پر حرف آ جائے تو وہ کعبے کو سامنے رکھتا ہے، وہ کعبے کو سامنے۔ اتنے صحابہ موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، یہ سارے کے سارے کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں، کوئی نہیں کھڑا ہوا جو ابا عبداللہ تھا وہ میدان کارزار میں آیا ہے۔ یزید کا بھی مقابلہ ہوگا اور اس کی بیعت کا بھی مقابلہ ہوگا۔ عزیزان ایمان، اور یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ امام حسین اور اتنے سارے عبداللہ، اتنے سارے صحابہ یہ کیوں نہیں آئے سامنے؟ کہنے لگے کہ جب باغ ہوتی ہے نا، باغ، ایک باغ ہے لگائی ہمارے بزرگوں نے، پھل لگے ہوئے ہیں اس میں، باغ میں سے کچھ لوگوں کو الاؤ ہے، گاؤں اور محلے کے لوگوں کی، آؤ بھائی کھاؤ، تم بھی کھاؤ اور ہم بھی استفادہ کریں گے، تم بھی کھاؤ۔ مگر اگر کوئی بچہ یا اگر کوئی اس باغ میں آئے، اس کے پھل کو آدھا کھائے آدھا پھینک دے، کچا توڑے برباد کر دے، تکلیف کس کو ہوگی؟ وہ مفت کے کھانے والوں کو یا باغ کے وارث کو؟ تکلیف کسے ہوگی؟ توجہ کیے نا آپ نے؟ باغ میں کوئی آئے پھل کو برباد کرنا چاہے، پھل کو نقصان کرنا چاہے، پھل کو کچا توڑ کے پھینکے، تو تکلیف جو وارث ہوگا اس کو ہوگی نا۔ وہ جو روز کے کھاتے ہیں کھائے اور چلے گئے، ان سے مطلب کیا ہے؟ ان کو تو ملنا چاہیے کھانا۔ اسلام اسی باغ کی حیثیت رکھتا تھا۔ توجہ کیجئے گا، اس میں کچھ اسلام کے لیے آئے تھے، کچھ اسلام کو دیکھ کر آئے تھے، کچھ اسلام میں کھانے آئے تھے، کچھ اسلام کو بچانے والے آئے تھے۔ لہذا جب وقت پڑا اسلام پر تو جو کھانے والے تھے وہ خاموش رہے، جو وارث تھا اسلام کا وہ میدان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور جہاں ولایت کو ظاہر کر رہا ہے، اس راہ میں اپنے نفس کو خرچ کرنا ہے۔
کربلا میں جب ولایت کا نظارہ کیا گیا ہے تو 6 ماہ کا بھی ولی نظر آتا ہے، 13 برس کا بھی ولی نظر آتا ہے، 18 برس کا کڑیل جوان بھی ولی نظر آتا ہے، 80 سال کا ضعیف بھی ولی نظر آتا ہے۔ کربلا زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ اولیاء الہی کے تجمع کا نام ہے کربلا۔ یہاں عورتیں بھی ہیں تو ولایت کے درجے پر فائز ہیں۔ 13 محرم آ گئی ہے، وہ 10 دن حسین کے گزر چکے ہیں، اب مرحلہ زینب ہے۔ اب زینب کو سنبھالنا ہے، زینب کو پیغام پہنچانا ہے، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو زحمتیں کرنی ہے، جو مصائب برداشت کرنا ہے، جو مشکلات برداشت کرنی ہے، یہ زینب برداشت کرے گی۔ کتنا سخت مرحلہ ہے، کتنا سخت مرحلہ ہے بی بی کے لیے۔ پتہ ہے شاہ کے زمانے میں جب شاہ نے یہ کہا تھا کہ تہران کے 4 بڑے عالم دین امام حسین کی مجلس رکھیں اور اس مجلس میں مصائب کے درمیان میں ان کی گھر کی عورتیں بے مقنع ردا آ جائیں، اس مجلس میں بے مقنع ردا آ جائیں، تو آغا تہرانی کے والد جو عالم دین نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ایک ہی سر تو ہے، کتنی بار کاٹو گے؟ یہ سر کٹ جائے گا مگر میرے گھر کی عورتیں بے مقنع ردا نہیں آئیں گی۔ اور یاد رکھنا اگر ہمارے سر اور تن میں جدائی ہو گئی اور تم یہ سوچو کہ ہمارے بعد ہمارے گھر کی عورتوں کو بے مقنع ردا لے کر کے آؤ، یاد رکھنا قسم ہے اس حسین کی کہ جس کے صدقے میں ہمارے گھروں میں چادریں محفوظ ہیں، دہلیز سے قدم باہر نکلے گا سکتہ قلبی ہوگا، وہ مر جائیں گی مگر بغیر مقنع ردا جو ہے وہ یہاں نہیں آئیں گے اس مجلس میں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی جیسے ہی بے مقنع ردا گھر سے باہر قدم نکلے گا ہارٹ اٹیک ہوگا اور وہ وہیں مر جائے گی مگر بے مقنع ردا نہیں آئیں گی۔ ہائے اگر اسلام کو بچانا نہ ہوتا زینب خیمے میں جل گئی ہوتی، باہر نہ آتی۔ بے مقنع ردا زینب خیمے میں جل گئی ہوتی مگر باہر نہ نکلتی۔ یہ مصائب جو برداشت کیا ہے نا، پیغام حسین کو گلیوں گلیوں میں اور لوگوں کے نفسوں تک پہنچانے کے لیے زینب نے یہ ظلم بھی برداشت کیا۔ رو عزیزان ایمان، اب یہ وقت ہے، اسی کا تو انتظار کر رہے تھے نا، محرم کی چاند رات ہو اور ہم رونا شروع کریں۔ آپ رو رہے ہیں الگ انداز میں، ایک اور رو رہا ہے پردے غیب میں بیٹھ کر کے۔ ہم اور آپ تو رونے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، محرم اور سفر کا انتظار کرتے ہیں، محرم اور سفر آ جائے تو روئیں گے، یا مجلس کہیں بپا ہو مصائب ہو تو روئیں گے، مگر وہ جو پردے غیب میں بیٹھا نا وہ یہ کہتا نظر آتا ہے، یا جدہ اے میرے جد مظلوم، میں آپ کے اوپر صبح روؤں گا، میں آپ کے اوپر شام روؤں گا، جب وقت ملے گا روؤں گا، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمْعًا، اگر ان آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائے نا تو میں خون روؤں گا مگر آپ پر گریہ کروں گا۔ ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں رونے کا مگر امام انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، ہر شب جمعہ امام کے سامنے وہ کربلا کے مناظر زندہ ہو جاتے، امام بیٹھ کر دیکھتے ہیں وہ علی اکبر کے لاشے کو حسین لا رہے ہیں، وہ قاسم کا پامال ٹکڑا ہے، وہ حسین کی مجبوری کا عالم ہے، عصر عاشور حسین کے چہرے پر مایوسی کے آثار ہے۔ ارے حسین یہ کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں، نہ میرا عباس رہا نہ میرا بھائی رہا، جس کو ہمارے یہاں کے شاعر نے کہا عصر عاشور حسین پر ایسا بھی وقت پڑا جب حسین نے کھڑے ہو کر کربل کے میدان میں کہا عباس مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، اتنی مصیبت پڑی ہے مگر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ امام اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھ رہے، ایک آغائے سلطانی تھے، ایک آغائے سلطانی بڑے عالم دین تھے، انہوں نے جب اس جملے کو پڑھا نا، زیارت کے جملے کو، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمْعًا، کہ میں آپ کے اوپر آنسوؤں کے بدلے خون روؤں گا، تو انہوں نے کہا شاید یہ جملہ کسی اور نے زیارت میں پڑھا دیا ہے، یہ امام کا جملہ
जुमला नहीं लगता। इमाम कैसे खून कैसे निकलता है आंखों से? उन्होंने कहा इसका जवाब इमाम से लेंगे। 40 दिन तक उन्होंने अमल किया। 40वें दिन जब वो अमल का वक्त नज़दीक आया और इमाम से मुलाकात का वक्त, वो आलम ख्वाब में चले गए। मुकाशफे में क्या देखते हैं? इमाम कुर्सी पर सामने बैठे हैं, मैं सामने बैठा हूँ। कहते सुल्तानी बोलो क्यों मिलना चाहते थे? कहा मौला कोई माले दुनिया की हाजत नहीं है, मौला दुनिया की मुश्किलात से छुटकारा नहीं चाहिए, एक सवाल है उसका जवाब चाहिए। कहा बताओ कौन सा सवाल है? कहा मौला ज़ियारत में जो जुमला है ना, बोला कि अन्ना अलैका बदला दुमू है दमा, ये आंसुओं के बदले खून रोने का, मौला ये आपका जुमला है या किसी ने बढ़ा दिया? इमाम ने सर को झुका लिया, रोते हुए कहते सुल्तानी मैंने कहा है, मैंने, ये मेरा ही जुमला है। कहने लगे मैं मुतमईन हो गया, अब मुझे कोई सवाल नहीं करना है। अगले ही लम्हे उन्होंने फिर सवाल कर लिया, मौला हाँ मैं जानता हूँ हुसैन की मजलूमी इतनी बड़ी है, आंसू तो खून का निकलेगा ही। आपने मौला किस मुसीबत पर खून के आंसू बहाए? अली अकबर की कड़ियल जवानी पर, जब बूढ़े बाप के सामने तड़पता हुआ कलेजा आ गया। इमाम ने कहा नहीं नहीं वो मुसीबत बड़ी है मगर खून के आंसू नहीं रो रहा। कासिम के पामाल टुकड़े पर, कहा नहीं नहीं वो मुसीबत बड़ी है मगर खून के आंसू नहीं रो रहा। अली अस्कर के छिदे हुए गले पर जब हुसैन के कदम रुक गए थे, रुबाब का सामना नहीं कर पा रहे थे, कहा नहीं नहीं वो मुसीबत बड़ी है मगर नहीं उस पर नहीं, मैं खून के आंसू एक एक करके मुसीबत गिनाते गए। मगर जब मौला ने कोई जवाब न दिया, मौला फिर कौन सी मुसीबत है जिस पर आप खून के आंसू रोते हैं? एक मर्तबा सर को उठाया, कहा सुल्तानी इंसाफ से बताना, क्या ज़ैनब का हक था कि बेमकनो रदा शराबियों के मजमे में चली जाए? ये वो जुल्म है जो वक्त का इमाम खून के आंसू रो रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। हाँ अज़ीज़ान ईमान, एक वाक़या याद आ गया, मैं ज़हमत ख़त्म कर रहा हूँ इसी बेमकनो रिदाई का। जब मौलाए कायनात जिंदा है, कूफे में जनाब ज़ैनब की आमद हुई है, रात की तारीकी में मौला ने काफिले को बाहर ही रुकवा दिया था। दिन के उजाले में रुक जाओ, जब रात आ जाए तब लेकर के आना, जब कूफे को बंद कर दिया जाए, लोग घरों में चले जाए। मौला ऐसा क्यों? कहा कहीं ज़ैनब के सरापे पर किसी की निगाह ना पड़ जाए। ये एक मरहला था। एक मरहला मदीने में ज़ैनब गई थी, मदीनतुर रसूल में नबी के कब्र की ज़ियारत के लिए। मौला ने इमाम हसन से कहा था हसन आगे बढ़ करके चिराग खामोश कर दो। ये दूसरा मरहला है, हसन आगे बढ़ करके चिराग खामोश कर दो। मौला ने सवाल किया था बाबा रात की तारीकी है, कहा रात की तारीकी तो है मगर चिराग की रोशनी से ज़ैनब का साया कहीं ना महरमों को न दिख जाए। हाय रे अली की गैरत, जिस ज़ैनब का इतना एहतमाम। अरे काफिले असीराने हरम को कूफे के बाहर इसलिए रोक दिया, रात का वक्त है, सुबह हो जाए, तमाशाइयों का मजमा हो जाए तो ऐलान करते हुए लाना, अरे देखो देखो ज़ैनब व कुलसूम बेमकनो रदा अग़यार का मजमा है। वाह हुसैना, वाह मुहम्मदा, वाह मुसीबता।